محمد وآل محمد صلوات. برائے خوش اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں قرآن مجید کی بہت مشہور آیت ہے، اور اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کے ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تربیت اولاد کے موضوع پر ہماری یہ مجلسیں ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہ چوتھی مجلس ہے. تربیت اولاد بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، بہت کم پڑھا جاتا ہے، لہٰذا اس دفعہ میں نے اس موضوع کو ان 5 مجالس کے لیے سلیکٹ کیا تھا. تو بس پروردگار عالم سے یہ دعا کرتی ہوں کہ بارگاہ الہی میں اور شہزادی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہماری یہ ساری مجلسیں قبول ہوں، اور ان مجلسوں کے ذریعے ان کی احادیث اور ان کی تعلیمات کے ذریعے نہ صرف ہم اپنی تربیت کریں بلکہ اپنے بچوں کی بھی بہترین سے بہترین تربیت کریں انشاءاللہ. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے ہماری ہدایت، ہمارے گائیڈنس کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، مرسلین بھیجے، ہادی بھیجے، رہنما بھیجے. نبوت اس لیے آئی کہ انسانوں کی، لوگوں کی تربیت ہو سکے، اور اللہ نے اگر اس نبوت کے فریضے میں اور اس کے مقصد میں کسی کو شریک قرار دیا ہے تو وہ ماں ہے. ایک ماں ہے کہ جو کار نبوت میں شریک ہوتی ہے. جس طرح رسول کا کام ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کی تربیت کرے. تربیت کے لیے رسول کو بھیجا گیا تھا نا، مربی تھے رسول، تربیت کرنے والے تھے، استاد تھے، ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے، اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ ماں بھی یہی کام کرتی ہے، ماں بھی مربی ہے، ماں بھی بچوں کی تربیت کرنے والی ہے. لہٰذا ماں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنی آغوش میں آئے ہوئے بچے کو بہترین سے بہترین تربیت دے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کیونکہ آج کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے لیے میں تھوڑا سا جو میری مجلسیں ہیں اس کو بریف کرنا چاہوں گی.
کہ ہماری جو مجلسیں ہیں وہ جو رسول اسلام کی بہت ہی مشہور اور نورانی حدیث ہے، یقیناً آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا کہ جس میں رسول اسلام نے بچے کی تربیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 3 فیزز میں اسے بانٹ دیا ہے، پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال، تیسرے 7 سال۔ اور رسول اسلام کے مطابق جو پہلے 7 سال ہیں یعنی پیدائش کے بعد سے پہلے 7 سال، اس میں بچہ جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، والدین اس کے غلام ہوتے ہیں۔ اور جو سیکنڈ فیز ہے، دوسرا حصہ تربیت کا جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی اس میں اب بچہ غلام ہے اور والدین جو ہے وہ اس کے بادشاہ ہیں، وہ اس کے سردار ہیں۔ تھرڈ فیز، تیسرا حصہ جس کے بارے میں آج میں بیان کروں گی، اس میں جو ہے بچہ جو ہے دوست ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تینوں فیزز ہیں، اس میں تھوڑا سا جو نئے ہیں ان کے لیے کہ پہلا جو فیز تھا، حصہ جو پہلا 7 سال تک کا، اس میں رسول نے فرمایا ہے کہ اس سے نرمی سے اس کی تربیت کرو، نہ ہمیں اسے ڈانٹنا ہے، نہ ڈپٹنا ہے، جو بھی تربیت کرنا اس کو جیسے ایک بادشاہ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح ہمیں اس کے ساتھ اس کی ہر بات ماننا ہے، سب کچھ ہمیں سکھانا ہے، اس کو اخلاقیات بھی سکھانا ہے، مینرز بھی سکھانا ہے، ایٹیکیٹس بھی سکھانا ہے، ہر چیز ادب آداب سب سکھانا ہے، مگر نرمی کے ساتھ، بالکل مارنا پیٹنا نہیں ہے، بالکل سختی نہیں کرنا ہے۔ دوسرا فیز جس میں ہم بادشاہ جس کے بارے میں کل میں نے بیان کیا تھا وہ ہے 7 سے 14 سال تک کے عمر کے بچے کی تربیت، اور اس میں اس کو غلام بنا دیا ہے اسلام نے۔ کیوں غلام بنایا ہے؟ کیونکہ اب جو بچہ ہے وہ بالغ ہو رہا ہے نا، سن بلوغیت کی طرف آ رہا ہے، اب اس پر بہت سی چیزیں واجب ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کیونکہ بچیاں لڑکیاں جو ہے 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، لڑکے جو ہیں 14 سال کی عمر میں، تو وہ ایک ایسی ایج میں آ رہا ہے کہ جب اسے ہمیں کچھ چیزوں کے لیے پابند بنانا ہے، اس کو مولڈ کرنا ہے، یعنی اخلاقیات بھی سکھانا ہے، شرعی احکامات، اس پر نماز بھی واجب، ہر چیز واجبات میں آ رہی ہے نا، تو اس کو ہمیں ڈسپلن کرنا ہے، اس کو ایک باؤنڈری کے اندر لے کر آنا ہے، اس کو پابند بنانا ہے، اخلاقیات بھی اور شرعی احکامات، جیسا کہ میں ہر مجلس میں کہتی رہی ہوں، آج بھی کہوں گی، شرعی احکام میں اگر بچوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، پہلے ماؤں کو اپنے کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ شرعی احکام ہمیں خود ہی نہیں صحیح معلوم ہوتے، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اکثر دیکھتے ہیں کہ اس کے ارکان، اس کے آداب صحیح نہیں ہوتے ہیں، مہین دوپٹوں سے ہاتھ کھلے ہیں، اتنے اتنے ہاتھ کھلے، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، حالانکہ بہت بیداری آ گئی ہے لیکن پھر بھی پنڈلیاں کھلی ہیں، یعنی کہ ہمیں خود ہی صحیح آداب نہیں معلوم ہوں گے، جو ہمارے واجب غسل ہیں ان کے آداب نہیں معلوم ہوں گے، تو ہم بچیوں کو کیا سکھائیں گے؟ جو بالغ جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ ہمیں بچیوں کو اس کے لیے ایجوکیٹ کرنا ہے نا، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہلے خود اپنی اصلاح کریں، اپنی شریعت سمجھیں، اسلام سمجھیں۔ اس کے لیے جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں، سب سے اچھی چیز توضیح المسائل ہے، اس کو اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھیے، آتے جاتے جب بھی آپ کو وقت تو پڑھتے رہیے، انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے، ساری اپلیکیشنز موجود ہیں، جس مرجع کی آپ تقلید کرتی ہیں، اب تو بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، بہت آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، سبیل میڈیا ایک کر کے ہے جس میں بہت آسان زبان میں سارے مسائل یہ نماز سے متعلق اور ہر چیز سے وضو سے متعلق بتائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے میں ہر مجلس میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے احکامات صحیح نہیں ہیں، ہمیں نجاسات معلوم نہیں ہے، مطہرات معلوم نہیں ہے، تو آپ سوچیں، اور نماز تو دین کا ستون ہے، اگر وضو صحیح نہیں ہے، اگر غسل صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہے، لہٰذا سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے خود ہم اپنی تربیت کریں، خود اسلام کو سمجھیں، خود شریعت کو سمجھیں۔ تو یہ کل تھوڑی سی چیزیں میں نے بیان کی تھی، جو 7 سے لے کے 14 سال کے بچے اور اس کو اخلاقیات کی تعلیم اس عمر میں دینا ہے۔ جہاں پر میری بات ختم ہوئی تھی وہ گفتگو تھی کہ بچوں کے ساتھ ایک اچھی گفتگو، انشاءاللہ آج اس کے بارے میں آگے بیان کروں گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب جو اس کا بچے کا جو تیسرا حصہ ہے تربیت کا، جس کے بارے میں آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ 14 سال سے لے کر 21 سال تک کی عمر۔
اب یہ جو تھرڈ فیز ہے تربیت کا، یہ ان دونوں فیزز کا نتیجہ ہے، اس کا ریزلٹ ہے. جو ہم نے ان دو دوروں میں بچے کی تربیت کی ہوگی، اس کا ریزلٹ اب ہمارے سامنے آئے گا. یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے فرسٹ فیز جو تھا بچے کا، پیدائش کے بعد 7 سال والا حصہ، وہ بھی اگر آئیڈیلی نہیں گزارا ہے، رسول اسلام کی حدیث کے مطابق نہیں گزارا ہے، دوسرا حصہ بھی اس کے مطابق نہیں گزارا ہے، اب ہمارا بچہ جو ہے تو وہ بالغ ہو رہا ہے، ٹین ایج میں آ رہا ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ جب وہ دونوں حصے ہم نے اس طرح نہیں گزارے ہیں تو اب اس کے لیے یہ حصہ بھی کوئی فائدے مند نہیں ہوگا. ہمیں ایسا نہیں سوچنا ہے. کبھی بھی کسی فیز میں بھی ہم اپنے کو یا اپنے بچے کو رسول کی اس حدیث سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں رسول اس ایج میں کہ جب تمہارا بچہ زندگی کے اس حصے میں آ جائے، جب وہ میچورٹی پیوبرٹی کی طرف آ رہا ہے، بالغ ہو رہا ہے، 14 سے 21 سال تک کے بچے کے لیے تم اس کے دوست بن جاؤ، تم اس کے ساتھی بن جاؤ، تم اس کے مشیر بن جاؤ، اس کو اپنے وزیر کی طرح رکھو. یعنی اس سے ہم رائے لیں، اس سے مشورے لیں، جو ہمارے سیکریٹس ہیں، جو ہمارے راز ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں، ان سے بیان کریں، تنگ دستی میں ان کو اپنی سپورٹ بنا دیں، ان کو اپنا سہارا بنا دیں، تاکہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کا تھوڑا احساس ہو. اس ایج سے ہمیں اس طرح تربیت کرنا ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھے. تو اب یہ دیکھیے جو 14 سال کے بعد کی عمر ہے جس میں ہمیں تربیت کرنا ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں، میں آپ کو آسانی کے لیے میں اس طرح اس کو بیان کر سکتی ہوں کہ جیسے یہ رسول نے جو 3 حصے بتائے ہیں تربیت کے، اس کو آپ ایک ٹرائی اینگل کی طرح لے سکتی ہیں، ایک تکون جسے آپ کہتی ہیں، تکون کی طرح، ٹرائی اینگل کی طرح لے سکتی ہیں. پہلے جو ہے بچپنے کا آغاز ہے، پھر دوسرا حصہ ہے 7 سے 14 سال کا، اور جو ٹرائی اینگل میں ایک پیک ہوتی ہے نا، ایک بلندی جو ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بچے کی جوانی ہے. جب وہ جوانی پر پہنچتا ہے نا، تو جو بچے کی جوانی کا جو آغاز ہوتا ہے، اس میں پروردگار عالم نے ہمیشہ ایک ایسا انتخاب رکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیت پر، اپنی طاقت پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر، اپنی ذات پر، اپنے آؤٹ لک پر، اپنے بیان پر، وہ جو ہے ہر چیز کو خود پسند کر رہا ہوتا ہے. اور اس ایج میں اس کا جو اعتماد ہوتا ہے، اس کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے. ہم سب نے یہ ایج گزاری ہے نا، ہم سب اس ایج سے گزرے ہیں. ہم جانتے ہیں نا کہ جب بچہ 15 16 17 18 اس ایج پر پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس ایج میں جو ہماری بچیاں ہیں، وہ ان کو بناؤ سنگھار کا بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے، سجنے بننے کا. جیسا کہ کل میں نے کہا تھا نا کہ ہم سب کو یہ شوق تھا، مجھے بھی شوق تھا نیلز بڑھانے کا، پلکنگ کرنے کا، بال کرل کرنے کا. یہ ایج ایسی ہوتی ہے نا، تو کیونکہ اس میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں بچہ ٹرائی کرنا چاہتا ہے، تو ہم سب اس ایج سے گزرے، ہم سب جانتے ہیں، سب کو شوق ہوتا ہے ان چیزوں کا. لڑکے جو ہیں وہ آئینے کے سامنے سے نہیں ہٹتے ہیں اسی ایج میں. ان کو دیکھیں تو آج کل تو جیل لگانے کا، بالوں میں جیل کا جو استعمال ہے بہت بڑھ گیا ہے نا، تو وہ اسی ایج سے شروع ہو جاتا ہے. ہیئر کٹ، جو بال کٹوائیں گے وہ بھی اپنی مرضی سے کروائیں گے. یعنی اس ایج پر انہیں ماں باپ کی رائے اتنی پسند نہیں آ رہی ہوتی، وہ اسے امپورٹنس نہیں دیتے. آپ نے غور کیا ہوگا نا، بیچارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 10 12 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں، انہیں جو آپ پہنا دیے وہ خوشی خوشی پہن لیں گے، سر جھکا کے پہن لیتے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی. لیکن جب اس ایج پر، پیوبرٹی کی ایج پر پہنچتے ہیں، بلوغیت کی ایج پر، تو پھر آپ دیکھیے کتنے نخرے ہو جاتے ہیں. برانڈیڈ کپڑے، اب آج کل تو برانڈز آ گئی ہیں نا، برانڈیڈ کپڑے چاہیے، برانڈیڈ شوز چاہیے، لڑکیوں کو بیگس کا شوق ہوتا ہے، ان کو برانڈیڈ بیگس چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ جو چینجز، یہ جو تبدیلیاں آپ دیکھیں گے زیادہ تر 15 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ یہ جو چینجز، یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کہ اب ہمارا بچہ جو ہے اس تکون یا اس ٹرائی اینگل کی بلندی پر، اس کی پیک پر پہنچ چکا ہے، اور وہ اس بلندی پر ایسا پہنچا ہے کہ اب وہاں سے اس کو
अपने अलावा वो किसी दूसरी जात को पसंद ही नहीं कर रहा है। तो अब आप इसे सेल्फ ऑब्सेशन भी कह सकती हैं ना, खुद पसंदी भी कह सकती हैं, या फिर हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें कुदरती तौर पर उसके अंदर आ रही हैं, तब्दीलियां जो हैं नेचुरल फेज से क्योंकि वो गुजर रहा है, कुदरती तौर पर ये सारी चीजें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे जो नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिकल जितने भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि क्या हम अपने को उससे अलग कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं ना अलग। लिहाजा इसीलिए रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल ने फरमाया है कि तुम उसके दोस्त बन जाओ, तुम उसके साथी बन जाओ, तुम उसके मुशीर बन जाओ, तुम उससे राय लो, मशवरे लो, उससे उसकी मुखालिफत ना करो। हमें इस एज पर उसे बुरा भला नहीं कहना है, हमें उसे प्रोटेक्शन देना है, उसे एतमाद देना है, उसे कॉन्फिडेंस देना है। मशवरे लेने का मतलब ही यही है ना कि वो अपनी अहमियत को समझे, हम उसे अहमियत दें, इम्पोर्टेंस दें, इज्जत दें, उसे साहिबे राय बना दें। और फिर सबसे जरूरी चीज क्या है इस एज पर कि जो उसकी ओपिनियन है, उसकी राय है, उसको हम सुने और उसको समझें। वो जिस परसेप्शन से, जिस अंदाज से जिंदगी को देख रहा है ना, तो हम कोशिश करें कि हम भी उसी अंदाज से, उसी परसेप्शन से जिंदगी को समझने की कोशिश करें। उसी वक्त हम जो है उसके लिए एक अच्छे मुशीर बन सकते हैं ना, उससे बात करने वाला बन सकते हैं, उसकी सही रहनुमाई कर सकते हैं। और इस एज में बहुत जरूरी है कि हम उससे सपोर्ट लें। जब हम उससे सपोर्ट लेंगे तो वो हमें आगे चलकर सपोर्ट देगा। जब हम उसको अपनी चीजों में इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करेगा। इस एज में बहुत जरूरी है कि बच्चों को थोड़ी सी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। 14 से 21 साल, इसीलिए कहा है ना कि उसे दोस्त बना लो, मुशीर, हर चीज में आप उसे शामिल कीजिए, उससे राय मशवरे कीजिए, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और जो उसके ओपिनियंस हैं हमें उन्हें बहुत अहमियत देना है। सलवात बर मोहम्मद वाले। और अब देखिए कल जहां पर हमारी बात खत्म हुई थी कि जो हमने बात की थी कि सबसे जरूरी टीनेजर्स के लिए, जब बच्चा बालिग जवान हो रहा हो, उसके लिए सबसे जरूरी तरबियत के लिए क्या चीज है? एक अच्छी बातचीत, एक अच्छी गुफ्तगू, आइडियल कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन गैप ना हो। ये बहुत जरूरी चीज है हर एज के बच्चे के लिए, लेकिन खुसूसन टीनेजर्स के लिए। कि आप फ्रैंकनेस पैदा करें। झिझक, माओ में अक्सर झिझक होती है ना, झिझक को खत्म कर दें। वो आपका वजूद है, आपकी औलाद है। झिझक खत्म करके अपनी हर चीज अपने बच्चों से शेयर करें। यहाँ तक कि जो टीन एज के आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप उनको बताएं, ताकि उसे ये ना महसूस हो कि हम जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं कोई अनोखी चीज है, कोई एबनॉर्मल चीज है। हम बताएं कि हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं, हम भी इस उम्र से गुजर चुके हैं, ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो चुकी हैं। तो क्योंकि एक नए मुसाफिर की तरह आपको गाइड करना है इस एज में बच्चे को, क्योंकि आप देखें उसमें इतनी तब्दीलियां आ रही होती है ना, जिसमें तब्दीलियां आ रही होती हैं, इमोशनली चेंजेस आ रहे होते हैं, नई नई चीजें बच्चे ट्राई करना चाहते हैं ना, और हसास भी बहुत हो जाते हैं, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं इस एज पर। तो ये जरूरी है कि माँ बाप एक दोस्त की तरह उसकी रहनुमाई करें। सबसे जरूरी क्या होता है कि इस एज में बच्चा जो है अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होता है, उसे क्या बनना है, उसे क्या कैरियर अपना चूज करना है। ये सारी प्लानिंग जो करता है वो इस एज पर करता है ना, 14 से लेके 21 साल। तो उसमें हमारा सपोर्ट बहुत जरूरी है बच्चे को, माँ का प्रोटेक्शन, माँ का सपोर्ट। अगर हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो फिर उसके गलती के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा ये चीजें बहुत जरूरी। इसके साथ एक चीज जो है वो क्या है कि आप देखिए कि आजकल हमारे और हम इस्तेमाल पर डिपेंड करता है ना कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा हमें बच्चों से पहले इन चीजों का इल्म होना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कितने ज्यादा क्लैशेस होते हैं, अक्सर सास बहुओं में क्लैशेस हो जाते हैं, मतलब उनकी जो थिंकिंग है उसमें इख्तिलाफ हो जाता है। ये मिसाल के तौर पर अब जो नई नई बहुएं आ रही नए दौर की,
اب ان کے اگر بچہ ہوتا ہے، ساس کہتی ہے کہ انڈا نہ کھاؤ، تمہیں بریسٹ فیڈنگ میں پرابلم ہوگی، جو نئے دور کی بہو ہے فوراً گوگل کرتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں امی انڈا کھانا تو بہت اچھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیوں گیپ آ رہا ہے، کتنا گیپ، کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا سورس ایک ہوگا، ہمارا اور بچے کا سورس ایک ہوگا نا، تب ہم جو بھی اس کو سمجھائیں گے اس پر اس کا اثر ہوگا، پھر ہماری باتیں جو ہیں افیکٹو ہوں گی، اس پر اثر کریں گی. ہم اپنے زمانے سے بات کرتے رہیں گے تو کبھی بھی اس پر اثر نہیں ہوگا. لہٰذا ضروری ہے کہ جو جو چیزیں زمانے میں آ رہی ہیں ہم ان چیزوں کا علم حاصل کریں، خود ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پھر ہم اپنے بچوں کی گائیڈنس کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں اور کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. صلوات بر محمد نعرے حیدری لاری، نعرے حیدری لاری، نعرے سلمان تو یہ بہت ضروری ہے اس ایج کے بچے کی تربیت کے لیے کہ جو وہ اظہار خیال کرتا ہے ہم اس کو سنیں، ہم اس کو سمجھیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر بچوں کے خیالات جو ہیں بالکل غلط ہیں، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے متفق نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر کہہ رہی ہوں، استغفر اللہ، مثال کے طور پر کہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اللہ کے بغیر بھی بہت اچھی ہے، بہت بہترین ہے، صرف صحیح ویلیوز ہونا چاہیے. آج کل کے بچے اکثر یہ باتیں بہت کرتے ہیں، صرف ویلیوز ہونا چاہیے، صرف انسانیت ہونا چاہیے، یہ دین، یہ مذہب، یہ کیا ہے، مطلب اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں نا اکثر بچے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم انہیں ان پر چھوڑ دیں، ان کو لامذہب ہو جانے دیں، بے دین ہو جانے دیں، ہم کہیں کہ ٹھیک ہے تم لامذہب ہونا چاہتے ہو جو نہیں. تو اب یہاں پر ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر ایک بہت بڑا اختلاف ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے ہمارے اور ہمارے بچے کے درمیان، تو اس سچویشن میں مولا کائنات کی ایک حدیث ہے کہ اگر ہم اسے یاد کر لیں یا اسے لکھ لیں، وہ حدیث ساری زندگی ہمارے کام آئے گی، اور صرف بچوں کی تربیتی میں کام نہیں آئے گی بلکہ حقوق الناس کی ادائیگی میں بھی کام آئے گی. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب مولا نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی ٹین ایجر کے ساتھ یعنی نوجوان کے ساتھ کوئی بحث کرو، کوئی آرگومنٹ کرو، کوئی ڈیبیٹ کرو، مباحثہ کرو، تو ان کے سامنے لاجک رکھو، ان کے سامنے عقلی دلائل پیش کرو، عقل سے متعلق انہیں دلیلیں دو، سینس لیس باتیں نہ کرو، ایسی باتیں ان کے سامنے نہ کرو کہ جس میں کوئی سینس نہ ہو. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب مڈل ایج کے کسی سے بات کرو، ادھیڑ عمر کے کسی شخص سے بات کرو، تو مولا فرماتے ہیں یہاں پر عقل کو چھوڑ دو، یہاں پر اب تم ثبوت دو، ایویڈنسز دو، گواہیاں دو، یعنی سالڈ چیزیں دو، اپنی بات کو ثبوت کے ذریعے ثابت کرو، پروف کرو. اور پھر مولا فرماتے ہیں اگر کسی بزرگ سے بات کر رہے ہو تو آپ خاموشی اختیار کر لو، اب سکوت اختیار کر لو. یہ بہترین حدیث ہے نا مولا کی. حقوق کی ادائیگی میں، حقوق الناس کی ادائیگی میں بھی بہت کام آ سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب اگر ہم ایک ٹین ایجر کے لیے اگر اس سے ہم کوئی علمی بات کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے تو ہمیں اس کے جو علم ہے اس کے لیے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں علمی صلاحیت کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ چیز آپ سمجھ لیجئے، آج کا جو دور ہے، آج کا زمانہ جو ہے، چاروں طرف سے آپ کے بچے کو کون سی ایسی چیز ہے ٹارگیٹ کرنے کے لیے، اس کو کون سی ایسی چیز ہے جس کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. کیا گانے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ڈانسز نہیں ہو رہے ہیں؟ آج کل جو موویز، جو فلمز بنائی جا رہی ہیں نیٹ فلکس میں، دیکھیں آپ، جو ہماری بچیاں بیٹھی ہیں وہ سب جانتی ہوں گی نا، جو مائیں ہیں پڑھی لکھی، سب کو معلوم ہے نا کون سا کلچر دکھا رہے ہیں، کیا برائیاں دکھا رہے ہیں. یعنی میں ممبر سے ان چیزوں کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں. قرآن نے جس کو برائی کہا ہے، جس کو گناہ، جس کا ذکر قرآن میں ہے،
آج اس برائی کو لیگل بنایا جا رہا ہے, قانونی بنایا جا رہا ہے نا. آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ دیکھیں ہمارا کلچر کہاں جا رہا ہے. چلے یو ایس کینیڈا اس کو چھوڑ دیں, وہاں کا تو ہے ہی کلچر ایسا. انڈیا میں ان چیزوں کو لیگل بنایا جا رہا ہے. بڑے افسوس کی تو آپ سوچیں کہ ہمارے بچوں کو کون سا معاشرہ مل رہا ہے, کون سی سزا رہی ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے بچے کی رائے آئے گی, اس کا اوپینین آئے گا اور وہ اپنا اوپینین دینے کا حق رکھتا ہے. آپ اپنے کانوں کو تیار رکھیے اس کی رائے, اس کے اوپینین کو سننے کے لیے, لیکن اس کا اوپینین سننے کے بعد اسے فوراً تھپڑ نہیں لگا دینا ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے, بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, مولائے کائنات کی اس حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے نا, جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے کہ اس کے سامنے ہمیں لاجک رکھنا ہے, دلیلیں رکھنا ہے, عقلی دلائل رکھنا ہے. اس کے بعد ہم اس کی رائے کو بدل سکیں گے. صلوات پر محمد تو اب اگر ہم نے بچے کو مشیر کہا ہے نا کہ وہ بچہ ہمیں اس کو اپنا مشیر بنانا ہے, تو اس میں ہمیں پہلے تو اسے پوری آزادی دینا ہے, اس کے دائرے میں اس کی سوچ میں پوری اس کو آزادی دینا ہے. جو وہ سوچ سکتا ہے وہ سوچے, اس کے بعد اس کو سمجھانا یہ آپ کا چیلنج ہے, یہ آپ کا فریضہ ہے. مشیر کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ آپ اس کی رائے کو, اس کے اوپینین کو سنیے, اس کو سمجھیے, اور سننے کے بعد پھر اسے آنے والے زمانے کے لیے تیار کیجیے. اور آنے والے زمانے کے لیے تیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, جو ٹین ایجر ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کے ساتھ بحث میں ہمیں لاجک چاہیے, عقلی دلائل چاہیے, دلیلیں چاہیے, سینس لیس باتیں نہیں کہ میرے دادا یہ کہا کرتے تھے, میرے پردادا یہ کہا کرتے تھے, صدیوں سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے, جو کہہ رہے ہیں وہ کرو, تمہیں ماننا پڑے گا, جو ہوتا آ رہا ہے وہ کرو. اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے, اب زمانہ بدل چکا ہے. لہٰذا ہمیں بچوں کو ریزننگ دینا ہے اور لاجک کے ذریعے ان کی رہنمائی کرنا ہے, ان کو گائیڈنس دینا ہے. اور دوسری چیز جو بہت اہم ہے, ایک ٹین ایجر, ایک بالغ بچے کی تربیت کے, جس کو میں نے بار بار کہا ہے, اور سب سے زیادہ 14 سال سے 21 سال کی جو بچے کی عمر ہوتی ہے, اس میں ضروری ہے وہ ہے اس کی عزت, اس کا احترام. آپ یاد رکھیے کہ اس ایج میں جو عزت ہوتی ہے وہ بچے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ان کی بے عزتی بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے. ذرا سی بات پر بیچارے بے عزت ہو جایا کرتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے سینسیٹیو ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اتنے حساس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان سے ایسا دوستانہ ماحول رکھیے, فرینکنیس رکھیے کہ وہ آپ سے اپنی ہر بات شیئر کر سکیں. اور ان کی یہ جو فطری نیڈ ہے, جو ان کی عزت ہے, آپ ایک ماں ہیں, آپ کو اسے ہرٹ نہیں کرنا ہے, بلکہ اس کو پازیٹیولی استعمال کر کے ان کی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں آپ اس کا استعمال کریں. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ بازار گئے اور آپ نے ایک بہت خوش رنگ لباس خریدا, برائٹ کلر کا لباس خریدا, اور وہ مولائے کائنات کو دیا. پھر آپ نے ایک اور خوش رنگ اچھے کلر کا, برائٹ کلر کا لباس خریدا, اور وہ آپ نے جناب ابوذر کو دیا. پھر آپ نے تھوڑا سا پھیکے رنگ کا, ڈل کلر کا آپ نے ایک لباس خریدا, وہ خود اپنے لیے رکھا. تو جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے مولائے کائنات کو اتنا خوش رنگ لباس دیا, جناب ابوذر کو اتنا برائٹ کلر کا لباس دیا, لیکن آپ نے خود اتنے ڈل کلر کا لباس رکھا, کیوں؟ تو کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا کہ کیونکہ ابوذر جوان ہے, مولائے کائنات جوان ہے, اور جوان کی خوشی یہ ہے کہ اس کی عمر کے مطابق اسے ڈیل کیا جائے. یہ ہے عزت نا, یہ فطری نیڈ ہے ایک جوان کی, یعنی یہ اس کا احترام ہے, یہ اس کی عزت ہے کہ جو اس کی فطری نیڈ ہے, فطری ضرورت ہے, اس کے مطابق ہم اسے ایڈجسٹ کریں. اور یاد رکھیے کہ اسلام کبھی بھی فطرت کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا جو آپ کے بچے کی ایج ہے, جو اس کی عمر کے تقاضے ہیں, آپ ان تقاضوں کو پورا کیجیے اور اپنے بچے کو عزت دیجیے اور اس کو احترام دیجیے.
ایک اور ضروری چیز جو ہے کہ جب بچہ اس ایج پر ہوتا ہے 14 سے 21 سال تک، وہ اب جوان ہو چکا ہے نا، اب وہ بالغ ہو چکا ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا مشیر ہے، وہ آپ کا سہارا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ کوئی بھی چیز آپ بچوں سے چھپائیں نہ، اپنے غموں کو، اپنے سیکریٹس کو بچوں سے نہ چھپائیں. ہر چیز ان سے شیئر کریں، اپنے جو ایموشنز ہیں ان کا اظہار کریں بچوں کے سامنے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے سارے درد دل، اپنے غم، اپنی پرابلم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے نہیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بچوں سے دوسروں کے عیب کو بیان کیجیے، یہ بالکل الگ بات ہے. دوسروں کے عیب بیان کرنا بالکل الگ بات ہے. اپنے غموں کو، اپنی پرابلمز کو شیئر کرنا، اپنے ایموشنز کو شیئر کرنا، یہ بالکل الگ بات ہے. لہٰذا صرف بیٹی سے ہی نہیں، کیونکہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بیٹی اب ماں کی دوست ہے، یہی کہا جاتا ہے نا، بیٹی ماں کی دوست ہے. نہیں، صرف بیٹیوں سے نہیں، بیٹے کو بھی دوست بنائیے اپنا. بیٹا بھی آپ کا دوست ہے، آپ کے وجود کا حصہ ہے نا، اس سے بھی آپ اپنی ہر چیز شیئر کیجیے، اس کو بھی بتائیے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ میری ماں پر کیا گزرتی ہے، وہ کن چیزوں سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ احساس ہوگا کہ بھئی ہماری ماں کو بھی کچھ ہمدردی چاہیے، کچھ محبت چاہیے ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے اپنے سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری پرابلمز ان سے شیئر کریں. کیونکہ جب ہم ان کو بتائیں گے ہی نہیں، جب ان کے سامنے ہم اپنے ایموشنز کا اظہار ہی نہیں کریں گے، تو پھر وہ ایک اچھے مشیر کیسے بن سکتے ہیں اور وہ کیسے ہمیں ایموشنلی سپورٹ کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ تھوڑی ڈرائی مجلسیں ہیں لیکن تربیت کے لحاظ سے یہ بہت، مجھے تو لگتا ہے میں سائیکالوجی کا کلاس لے رہی ہوں مجلسوں سے زیادہ، لیکن بہرحال یہ تربیت کے لیے چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ دیکھیں، اگر ہم مشیر بنتے ہیں نا، اگر ان کے دوست ہم بنتے ہیں، فرینڈ بنتے ہیں، جس طرح رسول نے کہا ہے نا، اس ایج پر ان کا ہمیں دوست بن جانا ہے، تو اگر ہم میں بہت زیادہ حکم دینے والا جذبہ ہوگا، حکم دینے کی عادت ہوگی، تو یاد رکھیے کہ کبھی ہم ان کے صحیح دوست نہیں بن سکتے، صحیح مشیر نہیں بن سکتے ہیں، صحیح ساتھی نہیں بن سکتے ہیں. اگر ہمیں حکم دینے کی کہ مثلا حجاب کرو، نماز پڑھو، اس طرح سے اگر ہم حکم دیں گے یہ کرو وہ کرو، نہیں، کس طرح سے، چاہے گھر کے کام ہو چاہے باہر کے کام ہو، آپ کو ان چیزوں کو خود اون کرنا ہے. اون کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر چیز بچوں کے ساتھ مل کر کے کریں. ان سے ہم کہیں آؤ ہم نماز پڑھتے ہیں، آؤ ہم یہ کرتے ہیں. اکثر گھروں میں لوگوں نے نماز کھانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بہت اچھی بات ہے. ایک کمرے کو آپ نماز کے لیے وقف کر دیے، نماز کھانا بنا دیے، یا اگر نماز کھانا نہیں بنایا ہوا ہے گھر میں تو آپ ایک کارنر، ایک کونا ایسا بنا لیں کہ جس میں آپ نماز پڑھیں. تو اس جگہ پر کوشش کریں کہ آپ با جماعت فیملی کے ساتھ نماز پڑھیں، تو بہت اچھی بات ہے نا. بچوں کو بھی اس میں شامل رکھیں، اور اگر الگ الگ بھی پڑھیں لیکن کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں. آؤ ہم نماز پڑھتے ہیں، آؤ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں، آؤ ہم باتیں کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا جو مشیر ہے، جو آپ کا بچہ ہے، جو آپ کا دوست ہے، وہ آپ کی ہر بات میں شریک ہو جاتا ہے. اور دیکھیے نا کتنی پیاری بات ہے، آپ سوچیں عقل حیران ہے. اگر آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے جو جنت کے سردار ہیں، معصوم تو معصوم پیدا ہوتا ہے. واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ کس طرح سے وہ خطبے کو آ کے سنایا کرتے تھے نا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، جو رسول مسجد میں خطبہ دیتے تھے. کس طرح کہ جبکہ وہ معصوم ہے، جنت کے سردار ہیں. اگر آپ اس واقعے پر غور کریں گی نا، جتنا آپ اس واقعے کی ڈیپتھ میں جائیں گی، گہرائی میں جائیں گی، اس کے بارے میں سوچیں گی، تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ایک والدین اور بچوں کے درمیان، ان کی کمپنی میں، یعنی ان کے درمیان کتنی قربت ہونا چاہیے ہے، کتنی ڈیپتھ ہونا چاہیے ہے، اور کن کن چیزوں پر بات ہونا چاہیے. آپ دیکھیں شہزادی فاطمہ زہرا یہ نہیں کہتی ہے امام حسن سے کہ تم نے کیا سنا تھا، جملہ دیکھیے کیا فرما رہی ہیں، کتنے پیار سے، کتنی عزت سے آپ ان کو مخاطب کر رہی ہیں. میرے نور نظر، میرے فرزند حسن، آپ مجھے سنائیے کہ جو رسول نے آپ کو سنایا.
कितना प्यारा अंदाज है ना। हम कैसे पूछते हैं, अच्छा मजलिस से आ रहे हो, क्या सुन के आए हो, इस तरह नहीं। आप देखिए किस इज्जत किस एहतराम से पूछ रही हैं। और आप देखें कि सिर्फ इमाम हसन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शहजादी, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मुशीर है, जो हमारा है, उसके अंदर एतमाद आता है। जब घर में हम होता है तो ये हम जो है ना, तो ये आपके घर के माहौल को बहुत मुतवाज़िन, बहुत बैलेंस्ड और बहुत बेहतर बना देता है। सलवात बर मोहम्मद। और बस आखिरी चीज, और आपकी जहमत तमाम करूंगी कि जो इस एज पर बहुत ज्यादा जरूरी है, चौथी चीज है और आखिरी चीज है, जो टीनेजर्स के लिए, जब बच्चा नौजवान हो, जब प्यूबर्टी की तरफ हो, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है कि जो रूहानियत है, जो मजहब है, जो दीन है, जो ईमान है, आप याद रखिए कि उसकी तरबीज का जज्बा जो होता है ना, वो इस एज के बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा कभी भी अपने, आप माँ हैं, अपने बच्चों के जज्बे को अपनी मिस हैंडलिंग की वजह से, मिस डीलिंग की वजह से, गलत रवैये की वजह से उनके इस जज्बे को खत्म ना कीजिए। बहुत अफसोस होता है। आप देखें रसूल की अहादीस देखें, अइम्मा ताहिरीन की अहादीस देखें, जिससे ये चीजें वाज़ेह हो जाती हैं कि हमारे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम के पास बसरा से एक शख्स आता है। तो इमाम उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि बसरा के लोग कैसे हैं, क्या हालात हैं उनके। तो वो कहता है कि फर्जंदे रसूल, वहां पर सब आले रसूल से दूर हो रहे हैं, और जितनी हम आपकी विलायत की तबलीग करते हैं वो उसे कबूल नहीं कर रहे हैं। तो अब आप सुनिए कि इमाम क्या फरमा रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं। इमाम फरमाते हैं कि तुम वहां के जो नौजवान हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको हमारी विलायत के बारे में बताओ, क्योंकि उनके दिल में, यानी जो नौजवान, जो टीनेजर्स हैं, उनके दिल में ईमान जो है वो जल्दी जड़ पकड़ता है। आप देखें कि किस तरह से ये एज जरूरी है ना, इसको, इस एज को नौजवान के दिल की जरखेजी की एज कहा गया है ना। आप देखें रसूल इस्लाम ने जो तबलीग की है खामोशी के साथ अपने अतराफ में 3 साल, आप गौर कीजिए कि क्या रसूल ने बुजुर्गों को रखा था, बड़ों को रखा था, ज़ईफों को रखा था? नहीं, नौजवान रखे थे ना। जनाब अबू जर थे, दूसरे जवान रसूल के साथ थे। और जब आपने पहला लश्कर इस्लाम के लिए भेजा है, उसमें भी ज्यादातर जवान थे। तो ये कितनी अहम उम्र है ना, दीन के जज्बे के लिए, रूहानियत, इंसानियत के जज्बे के लिए रसूल उनके दिल की जरखेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मौलाए कायनात को आप देखें, जितनी जंगें लड़ी हैं सब यंग एज में लड़ी है ना। सबसे बढ़कर आप देखिए जब दावते जुलशीरा हुई है, क्या उम्र थी मौलाए कायनात की? 13 साल की ना, कितनी कमसिनी में। तो आप देखें कि हमें बता रहा है ना कि जरखेजी की उम्र जो होती है, यंग एज होती है, जब टीन एज में बच्चा होता है, तो खुदारा ये एज जो है, हमारे जो नौजवान हैं, लड़कपन में ना गुजारें, टिकटॉक के लिए ना गुजारें, शादियों में नाचने गाने के लिए ना गुजारें, गुस्से में ना गुजारें, हंसी मजाक, क्योंकि ये फितरत नहीं है, ये हमारा कल्चर है। ये जो हमारा कल्चर है जिसमें हम पले हैं, उसमें ये चीजें होती हैं। फितरत क्या कह रही है, मजहब के हिसाब से, दीन के हिसाब से, ये उम्र जो होती है वो जरखेज तरीन उम्र होती है। इस उम्र में अपने बच्चों को मजहब की तरफ रागिब समझें। अक्सर माएँ कह देती हैं, अब इतने बड़े बच्चे, सोचे 14 से 21 साल अच्छी खासी उम्र हुई, जवान हो गया है, मगर नमाज को बहुत हल्का, खुद नमाजें पढ़ रही हैं, बच्चों को ढील दिए हुए। बच्चे सुबह चाहे नमाज पढ़ें चाहे ना पढ़ें, खुद नमाजी बन, ये तरबियत हम नहीं कर रहे हैं। पहले हमें रोल मॉडल बनना है ना। और ये जो एज होती है, इसमें आपको अपने बच्चे में रूहानियत पैदा करना है, क्योंकि रसूल ने कह दिया ये दिल की जरखेजी की जल्दी असर होता है। और इस वक्त फितरत जो है वो क्या कह रही है कि आपके बच्चे में रूहानियत पैदा हो, 5 वक्त वो नमाज पढ़े, पूरे रोजे रखे,
اور اس کے بعد اگر محفل میلاد ہے 13 رجب کی، سب سے آگے آپ کا بچہ کھڑا ہو. اور بس میں ختم کر رہی ہوں کیونکہ واقعی دیر ہوگی، لیکن کیونکہ آج چوتھی مجلس ہے، کل دوسرا ٹاپک ہوگا، اس لیے میں ختم کرنا چاہ رہی ہوں کہ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جو میں یہاں کی صرف بات نہیں کر رہی ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ میرا زیادہ وقت کینیڈا میں گزرتا ہے. وہاں میں سینٹرز میں جاتی ہوں اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہاں ینگسٹرز بہت آگے دکھائی دیتے ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں، زیادہ تر نوجوان وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ان کو آگے بڑھانا ہے، ان کے جذبے کو آگے بڑھانا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کو دین میں آگے لے کر چلنا ہے نا. آپ جناب ابراہیم کا واقعہ کہ انہوں نے جو بت توڑے ہیں، ان کی کیا عمر تھی؟ 22 سال کے تھے نا. اتنی کم سنی میں مولا کائنات کو جو ذوالفقار عطا ہوئی ہے، لا فتح الا علی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نوجوان نہیں سوائے علی کے. کیا عمر تھی مولا کائنات کی؟ جنگ احد کے بعد 19 سال کے تھے. 19 سال، اتنی کم سنی میں آپ کو ذوالفقار عطا ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو کم سنی کا آپ کا کنٹریبیوشن تھا نا، اس کو اللہ نے سراہا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور آپ کو ذوالفقار عطا کی ہے. لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے جذبے کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں ان کو ساتھ، بے شک وہ ہماری طرح زیارت عاشورہ نہیں پڑھے گا، ہماری طرح مستحب نمازیں نہیں پڑھے گا، جس طریقے سے ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے طریقے سے ضرور کرے گا اور ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے. کیونکہ یہ 7-8 سال کے بچے یا 12-15 سال کے بچے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک بالغ بچے، ایک سمجھدار بچے، ایک انٹلیکچوئل وجود کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارا مشیر ہے، جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا ساتھی ہے. صلوات پر محمد تو بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی بچہ ہماری آغوش میں آئے، ہم اس کی بہترین سے بہترین انشاءاللہ تربیت کریں، ایسے تیار کریں، اس طرح تربیت کریں، اس انداز سے انہیں تیار کریں کہ انشاءاللہ وہ وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. اسی وقت ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، اسی وقت ان مجلسوں کا حق ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین کریں گے، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. بس عزاداروں، آپ کی زحمت تمام کی کہ آپ دیکھیں ایام وہ ہیں کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی ہے. روز میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ کس طرح شہزادی زینب جو ہیں شام میں مجلسیں برپا کر رہی ہیں، شام کی عورتیں آ رہی ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے. علی کی بیٹی مصائب بیان کر رہی ہے. اس مجلس کا آپ تصور کر لیجئے کہ جس میں زینب کی زبان ہوگی اور کربلا والوں کے مصائب ہوں گے. اب جو ایک دن آیا ہے نا، ایک وقت وہ آیا ہے جب مجلس کا کہ عورتیں بہت زیادہ تعداد میں مکان میں جمع ہیں جہاں زینب مجلسیں پڑھ رہی ہیں. جب مجلس کا وقت آیا ہے نا، آج زینب کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج کی مجلس کے لیے زینب اپنے کو بہت مشکل سے تیار کر رہی ہیں. جب مجلس کا وقت آیا ہے، زینب یا علی ادرکنی کہہ کر اٹھتی ہیں اور ایک مرتبہ ایک بی بی کا بازو تھام کر شام کی عورتوں کے سامنے لاتی ہیں. آپ یقیناً سمجھ گئی ہوں گی نا یہ کون بی بی ہے؟ یہ 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے. شہزادی شام کی عورتوں کے سامنے لاتی ہیں، کہتی ہیں شام کی عورتوں، میں تمہیں دکھاؤں کہ اس کا اتنا حسین فرزند، اس کا اتنا خوبصورت فرزند کہ جو شبیہ رسول تھا کس طرح اسے مارا گیا ہے. ارے علی اکبر جسے میں نے ہی 18 سال بڑی محنتوں سے پالا تھا، اس کا فرزند اتنا حسین تھا کہ جب شام میں سر گزر رہے تھے، ایک عیسائی عورت کی نظر علی اکبر کے سر پر پڑی تھی تو اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کاش جب یہ جوان مارا گیا ہو تو اس کی ماں دنیا میں نہ ہو. جب میں اس کے کٹے ہوئے سر کو نہیں دیکھ سکتی تو اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. بس عزاداروں، آج ام لیلہ کو 40 کا قرصہ دینا ہے علی اکبر کا. جب علی اکبر آئے ہیں حسین کے پاس، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، بس بہت مختصر مسائل پڑھوں گی، تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن آپ کو دل کھول کے قرصہ دینا ہے. 40 قریب ہے.
کہ جب علی اکبر آئے ہیں ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر اپنی ماں ام لیلہ سے رخصت ہو لو، اس زینب سے رخصت ہو لو، پھوپھی زینب سے کہ جس نے تجھے 18 سال بڑے لاڈوں سے پالا ہے۔ بس عزاداروں ماں سے کس طرح رخصت ہوئے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں جب زینب اب علی اکبر سمجھ رہے ہیں کہ پھوپھی مجھے اجازت نہیں دیں گی، لہٰذا دیکھیے انداز کیا اختیار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھوپھی کے پاس آتے ہیں، اپنے سر کو پھوپھی کے زانو پر رکھ دیتے ہیں، زینب علی اکبر کے بالوں کو سہلانا شروع کرتی، ہاتھ پھیرنا شروع کرتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے؟ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی، میرے بچے یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ کہاں اماں فاطمہ زہرا کا مرتبہ اور کہاں میں ان کی کنیز؟ کہا اچھا پھوپھی اماں بس اب اپنے بیٹے کو زہرا کے لال پر قربان کر دیجئے۔ بس اب زینب مجبور ہو گئی، کچھ نہیں کہہ سکی، کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر جو میدان کی طرف چلے ہیں، ایک مرتبہ لگا کہ کوئی پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، اب جو دیکھا کیا دیکھا، ضعیف باپ ہاتھوں سے کمر پکڑے ہوئے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ بس عزاداروں علی اکبر میدان میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی علیکہ منی سلام یا ابا، علیکہ منی سلام، بابا میرا سلام قبول کر لیجئے۔ ہاں عزاداروں حمید ابن مسلم کا بیان ہے، جو شہید بھی خیمے میں گیا تھا نا تھوڑی دیر کے بعد نکل آیا تھا، مگر علی اکبر خیمے سے اس طرح نکلے ہیں کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اس طرح ودا ہوئے تھے علی اکبر۔ بس اب حسین نے جب آواز سنی جوان بیٹے کی، کمر پر ہاتھ رکھ کر یا علی کہتے ہوئے حسین چلے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین لاش علی اکبر پر اس طرح پہنچے ہیں کہ جیسے کوئی 1 سال کا بچہ پہنچتا ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ اب جو علی اکبر کے سرہانے پہنچے، علی اکبر میں ابھی دم باقی تھا، حسین نے علی اکبر کے سر کو اٹھا کر زانو پر رکھا، میرے لال کوئی آخری خواہش، جوان بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، عزاداروں پوچھا علی اکبر کوئی آخری خواہش؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا سب سے ملاقات ہو گئی، سب سے زیارت کر لی، سب کی زیارت کر لی، مگر مدینے میں میری بہن سغرا تڑپ رہی ہوگی، آج سغرا کو بھی اس کے بھائی کا پرسہ دینا ہے نا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال کوشش کرو دیکھنے کی، حسین نے اپنے ہاتھ کو علی اکبر کے چہرے کے سامنے کیا، علی اکبر دیکھنے کی کوشش کرو۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا عزاداروں روضہ رسول نظر آیا، روضے پر ویرانی نظر آئی، مگر سغرا نظر نہیں آئی۔ کہا بابا سغرا نظر نہیں آتی، کہا اچھا اب دیکھو، اب جو دیکھا حجرہ سغرا نظر آیا، اجڑا ہوا گھر نظر آیا، مگر سغرا نظر نہیں آئی۔ کہا بابا سغرا نہیں نظر آتی، کہا اچھا اب دیکھو، اب عزاداروں علی اکبر نے جو دیکھا، ارے خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، بہنوں کا مان ہوتا ہے بھائیوں کا وجود۔ اب جو ایک مرتبہ علی اکبر نے دیکھا کیا دیکھا کہ جہاں علی اکبر اور سغرا کی آخری ملاقات ہوئی تھی، وہ مظلومہ بہن اس مقام پر بیٹھی ہے، قدموں کے نشان پر بیٹھی ہے، آواز دے رہی ہے بھیا علی اکبر وعدہ کیا تھا لینے آؤ گے، بہن انتظار کر رہی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الہی بحق زہرا و ابیہا و خالہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس خلیل عبادت کو
اس पुरसे को कबूल फरमा, शहजादी फातिमा ज़हरा इन आंसुओं को इस पुरसे को कबूल फरमाएं। बानी मजलिस के लिए दुआ है कि उनकी सफ़े अज़ा को कबूल फरमा। शहजादी फातिमा ज़हरा अपनी बारगाह में उनकी इन मजलिसों को कबूल फरमाएं, उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाएं इंशाअल्लाह। उनकी तमाम दीनी दुनियावी जायज़ हाजात को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। तमाम हाज़रीन मजलिस के लिए दुआ है, परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो लावलद हैं उन्हें औलाद सालेह अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें अज़ गैब से बेहतरीन रोजगार इनायत फरमा। हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत करें, हमको हमारे बच्चों को बेहतरीन इल्म और किरदार और अखलाक से आरास्ता फरमा। सबसे बुलंद दुआ कि जल्द से जल्द हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर हो जाए, हमको अपने इमाम ज़माना का दीदार नसीब हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता अस्समीउल अलीम।